کے اس جملے پر انہوں نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے کہ سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی. سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہ کی تو کسی نے کیسے کر لی؟ ہم اصحاب رسول کے احترام کرنے والے ہیں, ہم امن کے دائی ہیں, کیونکہ ہم اپنے مولا امیر المومنین کے اپنے پیشوا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, ان کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے برادران کی مقدسات کی تعظیم کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں, مگر بغض آل ابو طالب رکھنے والوں کی تعظیم ہم سے نہ ہوگی. پر محمد و آل محمد صلوات. عزیزان, حسین ابن علی کے ہو جائیے, رسول خدا خود ہی آپ کے ہو جائیں گے. حسین ابن علی ایک بہت عظیم ذات ہے. میرے حسین کی مرضی اس رب کی مرضی ہے, اور جب رسول خدا سجدے میں تھے حسین پشت پہ چڑھے, نہ رسول نے پشت سے اتارا حسین کو, نہ حسین کو کسی صحابی نے اتارا. حسین پشت پہ خود چڑھے تھے اور حسین پشت سے خود اترے. اور حسین ابن علی جب پشت پہ چڑھے تو اپنے اس حبیب کو جس کو خدا قرآن مجید میں کہتا ہے اے میرے مدثر, اے میرے مزمل, اپنی عبادت کو کم کر, اپنی عبادت کو قلیل کر, اس حبیب سے اس رسول سے خدا فرما رہا ہے اے حبیب اپنے سجدے کو طول دے دے, اپنے سجدے کو لمبا کر دے, تیری پشت پہ میرا حسین بیٹا ہے. اور میرا دل کہتا ہے کہ جب حسین ابن علی رسول اللہ کی پشت پہ بیٹھے ہوں گے تو تجسس میں آگے اتنی دیر لمبے سجدے کی وجہ سے کچھ مقتدیوں نے تو سر اٹھا کے دیکھا ہوگا. جب باری باری سر اٹھے ہوں گے تو دوران عبادت الہی یہ بات ممکن ہے کہ مدینہ کی وہ مسجد نبوی سوار سے گونجتی ہو, حسین حسین حسین. تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کے میرے ساتھ ان نعروں کا جواب دیجیے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا علی, لبیک یا فاطمہ, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا مہدی. شان صحابہ, بلند آواز سے شان صحابہ, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, پاکستان, پاکستان, پر محمد و آل محمد صلوات. عزیزان, فضیلت بھی بڑی تو اس گھر نے دکھ بھی بہت دیکھے ہیں. آپ کے اور ہمارے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام 35 سال میرے مولا نے واقعہ کربلا کے بعد گریہ کیا. فقط آنسو نہیں, خون کے آنسو روئے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا بس کیجئے, کتنا گریہ کیجئے گا؟ کہا ہے بندہ خدا تو نے انصاف نہیں کیا. حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے ان سے جدا ہو گئے تھے کہ اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کا نور چلا گیا. کہا فقط ایک یوسف, کہا عصر عاشور میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسف ذبح کر دیے گئے, اور تو مجھے کہتا ہے گریہ نہ کرو. مولا چلتے ہوئے مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں, تمام لوگ ساتھ چلتے جا رہے ہیں, ادب کے لیے سلاد کے لیے اٹھتے جا رہے ہیں. چلتے چلتے مولا ایک کساب کی دکان پہ پہنچے. کساب نے فوراً گوشت مند کے اوپر کپڑا ڈال دیا, اسے قریب بلایا, فرمایا پوچھا اس سے کیا کام کرتا ہے؟ کہا مولا میں جانوروں کو ذبح کرتا ہوں. فرمایا ان کو ذبح کرنے سے پہلے آب و دانہ دے دیتا ہے؟ اس نے کہا اے فرزند رسول, آپ کے نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں ان کو آب و دانہ دے دیتا ہوں. مولا گریہ کرنے لگے, رخ جانب کربلا کیا, اپنا امامہ سر سے گرا دیا. فرمایا بابا حسین, آپ نے یہ جواب سنا ہوگا
یہ مسلمان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیتے ہیں، مگر میرا 6 مہینے کا علی اصغر، میری 4 مہینے کی سکینہ، ان مسلمانوں نے پانی سے ترسا کے ذبح کر دیے۔ امام سے پوچھا گیا میرے امام سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ میرے مولا نے 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام، اور اتنا گریہ کیا کہ مولا غش کر گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا پوچھا گیا مولا شام میں کیا بیتی؟ کہا سنو، سورج طلوع ہو رہا تھا، منادی ہم بازار میں داخل ہو رہے تھے، منادی ندا دے رہا تھا تماشا دیکھنے والوں آؤ آل رسول کا تماشا دیکھو، علی و بطول کی بیٹیاں بازار میں آئی ہیں۔ بس پھر کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے گرم پانی پھینکا گیا، کہیں سے گرم مٹی پھینکی گئی، درباری جدید کے آخری دروازے میں پہنچے تو نہ بھٹی کو میں پہچان سکا، نہ بھٹی مجھے پہچان سکی۔ میری بھٹی نے وہاں پہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے اور اس دروازے میں بیٹھ گئی۔ شمر تازیانہ لہراتا ہوا آیا، کہا سجاد اپنی بھوبی سے بہت دربار کے اندر چلیں، دربار آراستہ ہے۔ مولا نے فرمایا میں نے زنجیروں کا لنگر سنبھالا، بھوبی کے پاس آئے، کہا بھوبی اماں اب تازیانے سہنے کی سطح نہیں رہی، یہاں تک آ گئی ہیں تو اندر بھی چلے۔ فرمایا بیٹا سجاد میں زینب یہاں تک اپنے اختیار سے آئی ہوں، کسی مجبوری میں نہیں آئی، مگر فقط ایک وعدے کی وفا کا انتظار کر رہی ہوں۔ شب 21 میرے بابا علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے بیٹی زینب جب بابو صاحب پہ تم پہنچے میں علی تمہارا استقبال کروں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بی بی کھڑی ہوئی، ایک قدم آگے بڑھایا اور مولا فرماتے بی بی نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، یا علی کا نعرہ لگا کے بی بی دربار میں داخل ہوئی۔ 7-8 ہزار کرسی نشین دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یزید ملعون نشے میں دھوپ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اہل بیت کی طرف سے کبھی جنگ میں پہل نہیں ہوتی، پہل کبھی نہیں ہوتی، لیکن جب جواب دیتے ہیں تو پھر للکار کے جواب دیتے ہیں۔ اس لعین نے پوچھا کہ ان میں سے کون ہے فاطمہ کی بڑی بیٹی؟ میری بی بی جلال بھی آئی، کہا اے ہمارے غلاموں، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اپنی نجس زبان سے میری ماں کا نام مت لینا۔ یہ آواز درباریوں نے سنی، ایک سکتہ طاری ہو گیا دربار میں۔ دور کونے میں ایک بوڑھا صحابی بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے نابینا ہو گیا تھا، اپنے ساتھ والے کا شانہ ہلا کے کہتا ہے بیٹا میں آنکھوں سے نابینا ہوں، عمر کافی ہو چکی ہے، یہ میں نے جو آواز سنی یہ علی دربار میں کہاں سے آ گئے؟ کہا بابا علی نہیں ہے۔ کہا پھر کون؟ حسین ہے، عباس ہے؟ کہا نہیں ان میں سے کوئی نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ کہتا ہے کیا علی کی بیٹی اور یہ دربار؟ کہا بابا کچھ نہ پوچھ، صرف آئی نہیں ہے، ہاتھ پاسے پشت بندھے ہوئے ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ تو صحابی وہاں سے کھڑا ہوا، کہا زینب گھبرانا نہیں، میں تمہارے نانا کا صحابی آ رہا ہوں۔ صحابی وہاں سے گرتا پھرتا چلا، ایک کو رام برپا ہوا دربار میں۔ بی بی بلند مقام پہ آئی اور بلند مقام پہ آ کے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے بی بی نے کہا، بلند آواز سے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کون ہو تم لوگ؟ بیک وقت آواز آئی ہم مسلمان ہیں۔ بی بی نے اگلا سوال کیا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ سب نے جواب دیا محمد کا نام آنا تھا۔ بی بی بولی اے محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے غیرتو، اے محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے حسو، محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو، محمد کی بیٹیوں کا مظاہرہ